ہم نے اہتمام کیا ہے. اور میں تھوڑا سا تعارف، ویسے تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں میم کو، اساتذہ کو بہت اچھے سے. ہم سب لرننگ آف قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، میم کے بہت کلوز ہیں. اللہ پاک نے سعادت دی، خوش نصیبی ہے، ہم اس وقت ان سے مل رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں. اور ان کے بنات الحسنہ کو بھی ظاہر ہے ہم اساتذہ کے حوالے سے سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو میم ماشاءاللہ اساتذہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ہمارے ساتھ تھوڑا سا درس کا اہتمام ہے، میٹ اپ ہے. انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا آپ سب لوگوں کے ساتھ. ایک تھوڑی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو میم نے مجھے کل ہی تھوڑا بتایا، شاید میں جب پہلے آپ لوگوں کو کال کرتی تو بتا دیتی. میم نے کہا تھا کہ جو بھی آپ لوگ ظاہر ہے پیار محبت جو بھی ہے نا، وہ ایسے ملنے میں زیادہ ہے بجائے کچھ لینے دینے کا نا. تو وہ چاہ رہی تھی کہ میں گفٹ نہیں ایکسیپٹ کروں گی، تو جو بھی کس نے کرنا ہے وہ بنات الحسنہ کے لیے ہے، وہ ڈیووٹیڈ ہے اس چیز کو لے کے، بہت زیادہ اپنے خدا سے کمٹمنٹ ہے ان کی. وہ اس چیز کو تھوڑا سا ایوائڈ کیجیے گا، میری درخواست ہے آپ سب لوگوں سے. بہت اچھے سے سمجھ جائیں گی انشاءاللہ میرے تھوڑے سے ورڈز کو، ان کی فیلنگز، ان کی جو ڈیووشن ہے بنات الحسنہ کو لے کے. تو انشاءاللہ میم اساتذہ جی شروع کرتی ہیں، تو میں ان کو دیتی ہوں مائک. اللہ تعالیٰ ہم سب کا قرآن کی اس محفل میں مل کے بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یہ قرآن کی گھڑیاں، یہ کلام اللہ کی گھڑیاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو قرآن کے علم اور عمل سے بھر دے. آپ کا چل کے آنا، میں کیا بات کہوں اس شہنشاہ دو جہاں کی. قرآن کے لیے کوئی چل کے آئے تو رب اس کی بھی قدر کرے، اور صاحب قرآن کے پاؤں پہ جو مٹی پڑے رب اس کی بھی قدر کرے. میری بہنوں، میں آپ کا کیا ویلکم کر سکتی ہوں. اس رب پہ قربان جاؤں جس نے قرآن والوں کے لیے فرشتے کھڑے کر دیے ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ گھروں کی حفاظت کرنا، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ یہ راستے میں چل کے آ رہی ہیں ان کی حفاظت کرنا. کچھ رب نے فرشتے کھڑے کر دیے آپ کے پروٹوکول کے لیے کہ میری بندی صاحب قرآن اہل القرآن ہے، اس کا ویلکم کرنا. بابرکت ہیں آپ، خوش قسمت ہیں آپ، مقدر اور قسمت والیاں ہیں آپ کہ جن کا ویلکم رب کی رحمت کے فرشتے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا جڑنا بابرکت بنا دے. آپ کا چل کے آنا آج میرے اللہ کو پسند آ جائے، اور ہمارا یہاں پہ مل بیٹھ کے یہ قرآن کی میٹنگ، قرآن سے جڑنے کا عزم اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی گواہیوں کے ساتھ ثبت اور قبول کر لے. یا رب العالمین، یہ میری چھوٹی سی میٹنگ، یہ میری کلاس آج میں اپنے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میدان بدر میں 313 لے کے بیٹھے اور غالب آ گئے ہزاروں پہ. یا رب العالمین، یہ میری گنتی کی چند بہنوں پہ ایسا کرم کر دے، ایسی نوازش کر دے کہ ان کے دلوں کے علم کو پیالوں سے بھر دے. یا رب العالمین، یہ قرآن کی راہی ہیں، ان کو قرآن کے نور سے نواز دے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید ورتل القرآن
القرآن ترتیلا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میری بہنوں، آج اس گھر میں، اس کمرے میں مجھے وہ ماحول یاد آ رہا ہے جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے ہجرت کا سفر تھا، مہاجر خوشی سے جا رہے تھے اور انصار ملنے کی تڑپ میں خوش تھے کہ آج اللہ کے نبی سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ آج سوچا تو کچھ اور تھا، لیکن یہ میری محفل قرآن کی محفل، اور اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کی فیملی، تو جب فیملیاں مل کے بیٹھتی ہیں تو پھر بڑے بڑے منشور بنتے ہیں، جب دلوں کے ارادے بدل جاتے ہیں۔ تو آج میری دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا ہم سب صاحب قرآن بن جائیں، پہلے قرآن والوں سے جڑے ہوئے ہیں، آج اللہ کرے کہ ہم صاحب قرآن بن جائیں، جڑے تو ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو ٹاپک تھا ہمارا، یقین جانیے یہ جو میں جنوبی پنجاب اور پاکستان اور انڈین کے اندر قرآن پاک پڑھاتے پڑھاتے ایک چیز جس کو میں مسلسل فیس کر رہی ہوں، مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں کوئی اور ٹاپک پڑھوں، میں بھی اہل بیت کا ٹاپک پڑھوں، میں سیرت النبی کا کروں۔ مجھے یوں ہی سمجھ لگتی ہے اگلی صدی جو ہے وہ صدی ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے بچے کو گھر میں 7 سال میں خود ہی حفظ کروا دیا تھا۔ یقین جانیے جتنی عورتوں کو، بچیوں کو، خواتین کو میں فیس کرتی ہوں نا، قرآن کے لیے فکر اور بڑھ جاتی ہے، قرآن کے لیے تڑپ اور بڑھ جاتی ہے، ہر چیز سے بڑھ کے یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ابھی بھی زندگی تھوڑی ہے، قرآن پہ ورک زیادہ ہے۔ میری بہنوں، چند ایک چیزیں ہیں جو میں آپ سب کو ڈیپلی بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ بنات الحسنہ کا قیام کیوں آیا؟ ہم کسی ادارے کی برانچ بنا لیتے، النور کی، الہدا کی، کوئی اور انٹرنیشنل ادارے کی، اتنے بڑے بڑے مدارس ہوتے ہیں، شہادت العالمیہ، میری بھی ڈگری تھی، میں بھی ویسا بنا لیتی، بچیوں کے حفظ کے مدرسے ہوتے ہیں، میری بھی حفظ کی ڈگری ہے، وہ بنا لیتے، لیکن بنات الحسنہ کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ یہ آج کی عورت کی ضرورت کا پلیٹ فارم ہے۔ بنات الحسنہ کا قیام کوئی نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، پلان میں نہیں تھا کہ ہم جو ہے کوئی مدرسہ بنائیں گے، یا کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا۔ جب میں نے 1 سے 2 سے 4 خواتین کو پڑھانا شروع کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں جس کو پکڑتی ہوں قرآن اس کو ہی نہیں آتا، میں کیا کروں تیرے ترجمے کا، میں کیا کروں تیری تفسیر کا، میں کیا کروں تیرے تجوید کے ڈپلوموں کا، کہ اگر تجھے قرآن میرے آقا کے لہجے میں نہیں آتا۔ واللہ چاہے کسی قاری صاحب کا گھرانہ ہے، چاہے جس مرضی فیلڈ کا بندہ ہے، ہر گھر کے اندر سوائے ایک کے، ایک آدھا تو ٹھیک ہے قرآن کے مطابق، فیملیوں کی فیملیاں، گھروں کے گھر، شہروں کے شہر اس قرآن سے، لہجہ محمدی سے بہنوں خالی تھے۔ اور جو ہم نے سنا، خاص کر پاکستان اور انڈیا الگ ہونے سے پہلے، کہ قرآن اچھا پڑھنا ہے نا تو بچے پڑھ لیں گے، جب ہم نے آوازیں نکالنی ہے بچے اچھی آواز نکال لیں گے، تو مجھے یوں لگا کہ شاید
قرآن کے قاری بچے ہی بن سکتے ہیں، کیونکہ بچے زیادہ پک کر لیتے ہیں اور زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو موجودہ دور کی جو 40، 50، 60، 80 برس کی خواتین ہیں، کیا وہ لہجہ قرآن چکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلی جائیں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کے اندر تو یہ بات نہیں ہے کہ چھوٹوں کو آئے گا اور بڑوں کو نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ۔ آج میں آپ کو قرآن کی ہسٹری بتانا چاہتی ہوں کہ اگر قرآن بچوں کو آتا تو میرے نبی کو تو قرآن خود 40 سال کی عمر میں ملا ہے۔ قرآن کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ قرآن ہم عورتیں قرآن کی قاریاں کیسے بنے؟ میری عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن امام حرمین جیسا پڑھوں، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اللہ کی قسم میری بہنوں، کسی مدرسے کی کوئی تجوید کی کتاب، انٹرنیشنل کا ہو یا نیشنل کا ہو، جب ہم تجوید کو میں نے دیکھا، پڑھا، حتیٰ کہ گورنمنٹ لیول کی جو جمعیت کی تجوید تھی اس کو جو ہے میں نے ٹاپ کیا، لیکن اس کے بارے میں میرے اندر خود خلش ہی رہی ہے کہ میرے نبی کی امت کے اس دور میں عورتوں کی گود قرآن سے خالی ہے۔ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ ماں بچی کے بازو پکڑے گی، مدرسہ چھوڑ آئے گی۔ کاش آج کی عورت کو ناظرہ اتنا پیارا آ جائے کہ قرآن کی حلاوت وہ خود چکھ لے۔ میں کیا رونا رہوں اپنے نبی کی امت کی عورتوں کا کہ آج کی ماں تو نورانی قاعدہ بھی بچے کو نہیں پڑھا سکتی، اس کے لیے بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور کہاں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جس نے 7 سال میں حفظ کروا کے بچے کو باہر نکالتی ہے۔ جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھا، ضرورت بہنوں زیادہ محسوس ہوتی گئی۔ مجھے یہی تھا کہ شاید یہ حالات میرے ضلع کے اندر ہے، میرے ڈویژن کے اندر ہے۔ جب یہ ایز اے اکیڈمی اس کا سفر انٹرنیشنل لیول پہ بڑھا، چاہے وہ کوئی یو ایس اے کا گھر تھا، چاہے یو کے آئرلینڈ کا تھا، واللہ میں نے جس کو بھی ٹچ کیا قرآن صحیح نہیں آتا، اور اس کے لیے یہ تڑپ ایسے بن گئی کہ اللہ میں الحمد دو کو دو کیسے بناؤں، ربو کو ربو کیسے بناؤں۔ یقین جانیے اتنا اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے سے آگے، آگے سے آگے یہ سفر بڑھتا گیا۔ مجھے جو سمجھ آئی کہ قرآن اگر میں نے آج کی عورت کو قاریہ بنانا ہے نا، تو مجھے اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میرے نبی کا لہجہ کیا تھا، اور اس دور میں، چونکہ آج کے دور میں عرب میں دیکھوں تو تجوید یا ترتیل بڑا ٹف سبجیکٹ ہے۔ پڑھے لکھے پڑھ لیں گے، جو عالم فاضل مفتی ہے وہ پڑھ لیں گے، ایک ہاؤس وائف، عام گھر کی عورت وہ ایجوکیشن نہیں لے سکے گی۔ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ اس کو اور آسان بنا۔ جو بات مجھے مشکل لگ رہی ہے وہ عام عورت کو کتنی مشکل لگے گی، ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ بہنوں، مزید میں نے کل سائمہ کو بھی دکھایا منہاج سینٹر میں، جہاں بھی آپ جائیں گے تجوید کی بک اٹھائیں گے، وہاں پہ ہے کہ یہ ثنایا سفلی ہے، یہ جی دائیں سائڈ کے 4 دانت ہیں، یہ فلانی جاڑ ہے، فلانا کچھ ہے۔ اتنا مشکل سبجیکٹ کہ جس کو ثنایا یا ربایا یا اس طرح کا سفلی نام دے کے قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، پھر ہم ادھر ہی کھو جائیں گے، قرآن پھر پیچھے رہ جائے گا۔ تو جو مجھے بات سمجھ آئی کہ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے صرف یہ سسٹم سیٹ کیا ہے، جیسے پی سی کا سسٹم ہے، موبائل کا سسٹم ہے، سیٹنگ خراب ہو جائے تو موبائل الٹا کام کرنے لگ جاتا ہے، ہم کرتے کچھ ہیں وہ ہوتا کچھ ہے، ایسے ہی نا۔
آج کی امت کے قرآن پڑھنے کا سسٹم خراب ہو گیا ہے. سسٹم موجود ہے، صرف سیٹنگ خراب ہو گئی ہے. اور سیٹنگ خراب ہو جائے تو سیٹ پاسبل ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں یا تو زبان کا استعمال ہے، حلق کا استعمال ہے، داڑھوں کا استعمال ہے، دانتوں کا استعمال ہے، مسوڑوں کا استعمال ہے، ہونٹوں کا استعمال ہے اور ناک کے 2 نتنوں کا استعمال ہے. بس اتنا سا سسٹم ہے. قرآن میرے کان نہیں ہے، بہرا ہے. قرآن اس کو لپسنگ سے وہ بھی پڑھ لے گا، وہ پڑھ لے گا. منہ کھولے گا پتہ چل جائے گا آپ پڑھ رہے ہیں. وضو منہ کھولے گا پڑھ لے گا. قرآن تو ہم نے اپنے ہی علاقے میں اندھوں کو بھی حافظ بنتے دیکھا. آنکھیں نہیں ہے قرآن آ جائے گا، پاؤں نہیں ہے قرآن آ جائے گا، بازو نہیں ہے قرآن آ جائے گا. ہر چیز پاسبل ہے. یہ اتنے سسٹم کے اندر اللہ نے قرآن فٹ کر دیا. قرآن اللہ نے بنایا اور سسٹم بھی ساتھ اللہ نے دے دیا. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ نبی کے دانت بھی تو اتنے ہی تھے، نبی کے ہونٹوں بھی ایسے ہی تھے اور نبی کے مسوڑے حلق ایسا ہی تھا. کو اللہ نے ان کو بڑا سسٹم نہیں دیا تھا کہ آج امت کے پاس وہ نہیں ہے. جس رب نے قرآن بنایا ساتھ سسٹم بھی دے دیا، ایسا پڑھو. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم عربی نہیں ہیں. میں عربی نہیں ہوں، میں اجمی ہوں، اس لیے قرآن نہیں آتا. یہ بات مجھے 100% غلط معلوم ہوئی. رب نے یہ جو سٹیپ بنایا ہے نا، سب کا ہی ایک جیسا ہے، کمی رکھی نہیں ہے. بچے کا بھی وہ ہے، بوڑھے کا بھی وہ ہے، جوان کا بھی وہ ہے. اور جس رب نے یہ سسٹم سیٹ کیا میری بہنوں، اس کے اوپر قرآن نے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہوا یہ کہ اس کے ہم پریکٹیکل کی طرف بڑھے تو جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ حلق ہے، اس طرح ذات پڑھو تو جو داڑھی ہیں اس سے تیری زبان کی کروٹ لگے، واللہ کتنا مشکل کام ہے. اب کون سا زبان میرے سامنے پڑی ہے میں دیکھ لوں کہ یہ کروٹ ہے. اب میں لگا رہی ہوں، پتہ نہیں وہ درمیان والا لگے. وقتی طور ایک دفعہ لگا لیں گی لیکن پھر بھول جائیں گے. چونکہ قرآن آج پاکستان کی خواتین کے پاس ہے پنجابی یا اردو لہجے والا. اصل میں بات ہے قرآن کے لہجے کی، کہ قرآن لہجے پہ آپ سے متوقع کرتا ہے کہ آپ کا لہجہ کیسے ہو اور لہجہ کیسے بنے گا. اللہ نے خود کہا ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھا. اور واللہ ترتیل لفظ ڈھونڈنے کے لیے جتنی میں نے کوشش کی ایک سے ایک معنی ملا. اور جب ہم معنیوں کی گہرائی میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ اس کو ہم نے کیسے فٹ کرنا ہے. ترتیل کا مطلب مجھے جو سمجھ آیا، قرآن پڑھنے کا طریقہ، قرآن کو دل میں اتارنے کا طریقہ. پھر مجھے ایک گروہ ایسا بھی ملا. قرآن پڑھنا تو بڑا پیارا آتا ہے، اس قرآن نے نہ شخصیت نکھاری، نہ اس قرآن نے میرا گھر کا ماحول بدلا، نہ اس قرآن نے مجھے دنیا میں کوئی عہدہ دیا. بات یہ ہے کہ جو قرآن آخرت میں سفارش کرے، قبر میں ساتھی بنے، صورت ملک اس بندے کی مدد کرے، حشر کی گرمی میں سایہ کرے، وہ قرآن آج میری زندگی میں میرے اوپر سایہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ قرآن آج میرا ساتھی کیوں نہیں بنتا؟ ایک سے ایک بہنوں دیکھتے دکھاتے قرآن سے دوریاں محسوس ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کی من جانب سے یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اگر آج کی عورت کو میں نے قرآن کی قاریہ بنانا ہے اور ہم نے اس پہ اس طرح سے ورک کرنا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے ایک سادی عورت بھی قرآن پڑھ لے. بہنوں واللہ بنات الحسنہ کے آن سائٹ میں ایسی عورتیں بھی آتی ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا، سکول بھی نہیں پڑھا، مدرسہ بھی نہیں پڑھا، بٹھے پہ کام کرتی ہیں. اور جب میں نے وہاں کا وزٹ کیا، واللہ وہ گھر بھی دیکھے کہ جن گھروں کے اندر قرآن ہے ہی نہیں ہے، دلوں کی تو دور کی بات، زبان پہ آنے کی تو دور کی بات، گھروں کے اندر ہی قرآن نہیں ہے. کہاں وہ قومیں پڑھیں گی؟ کہاں ان قوموں کی رزق روٹی پورے ہوں گے؟
تو بہنوں ایسی خواتین آتی کچھ نہیں پڑھا، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ بنتی کسی اور مدرسے میں جائے تو شاید کوئی نہیں پڑھائے گا، کیونکہ ہمارے مدرسے لمیٹڈ ہیں، بس بی ایس سی والا آئے گا، بی اے والا آئے گا، بچیاں آئیں گی یا کوئی پڑھا لکھا آئے گا۔ آج کی عورت کی کلاس ایسے ہو جائے جیسے ہمارے بچوں کی کلاس ہوتی ہے، کوئی ان پڑھ آیا ہے اس کو لکھنا سکھا دو، کوئی اور طریقہ بنا دو، لیکن قرآن سے بندہ جڑ جائے۔ بہنوں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ سسٹم آج ہم نے یہاں سے سیٹ کر کے بھی اٹھنا ہے، سمجھ کے بھی اٹھنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ رات ہماری یو ایس اے کی کلاس میں ایک بات ڈسکس ہوئی کہ حرم شریف جاتے ہیں رونا کیوں آتا ہے، ریاض الجنہ میں رونا کیوں آتا ہے، غار حرا میں جاتے ہو رونا کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی جگہ ہے، جہاں پہ قرآن اترا، وہ قرآن کا شہر ہے۔ آج ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، قرآن نازل ہوتے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، قرآن اترتے ہوئے جو ساتھی تھے ان کے اندر میں شامل نہیں ہوں۔ جو چیز اترے اس کی وجہ سے تو میرے آنسو نہ نکلے، جس جگہ پہ اترے اس کی وجہ سے آج آنسو نکل رہے ہیں۔ بہنوں اصل تو قرآن ہے، وہ چیز خالص اور اتنی پیور میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ یقین جانیے آج امت قرآن ایسے پڑھتی ہے، ایک نگاہ بھی قرآن پہ نہیں ٹکتی، اتنی جلدی الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نعوذ باللہ بچہ گیم کھیل رہا ہے۔ بہنوں میں 5 سال سے ایک ہی بات سکھا رہی ہوں، رک جائے، آہستہ پڑھ لے، سلو پڑھ لے، اللہ کے بندیوں دیدار قرآن تو پہلے کر لے۔ اگر دیدار حرا کر رہی ہو تو جو قرآن ہے اس کا تو دیدار کرو، ذرا نگاہ کو ٹکا کے تو دیکھے۔ جو قرآن کسی پہاڑ پہ اترے تو ریزہ ریزہ کر دے، تیری نگاہ میں وہ لفظ ٹھہرے اور تیرا دل نہ بدلے اور تیرا دل اس لفظوں کو آبزرو نہ کرے جس سے تیری روح پاک ہو، تو تیری کیلی زبان کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی جو قرآن پڑھاتے ہوئے سامنے آئی کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں صرف سرسری نگاہ سے، سرسری نگاہ کا مطلب کہ بس ایک نگاہ ماری اور پڑھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، اپنی آنکھوں سے اپنے ہی دور کے اندر۔ کبھی آپ بھی سب کو یاد ہوگا گاؤں کی کہانیاں کہ کوئی ایسی گھریلو عورت جس کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو ہنر کوئی نہیں آتا سوائے کڑھائی اور سلائی کے۔ وہ کڑھائی، اور اس دور کی کڑھائی آج سے 15-20 سال پیچھے، کہ رات کو وہ دیوا جلا کے، موم بتی جلا کے اس کے اوپر ایک چھاپا ہے اور کپڑے کے اوپر وہ ٹانکا ایسے بھرتی ہے، اتنی توجہ سے، نگاہیں اوپر، دھیان اوپر۔ ذرا مجھے بتائیں وہ آنکھیں بند کر کے غنودگی میں تو نہیں بھرے گی، کیا وہ رش میں بیٹھ کے تو نہیں کرے گی، وہ آرام سے بیٹھ کے اکیلے وہ کام کرے گی۔ اللہ کرے وہ ماحول، وہ طریقہ آج قرآن پہ اپلائی کر لیں۔ جب تک میری نگاہ لفظوں پہ ٹکے گی نہیں، رات یقین کرے میں نے ان کو یہی سکھایا کہ اپنی نگاہ کو لفظ کے اوپر جما لے، رک جائے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ کے بندیوں آگے نہ بڑھو، جو والذین میری زبان پڑھتی ہے پہلے میں دل کے اندر تو وہ ڈال لوں، اب رکے، اس کے اوپر نظر جما لیں اور اس حرف کو ایسے دیکھیں جیسے ہم اپنی ماؤں کی یادوں کو دیکھتے ہیں۔ پیدا کرے لہجوں کے اندر محبت، بات ایک ہی ہے، قرآن ہم سے ہمارے لہجوں کی ریکمنڈیشن کرتا ہے۔ اور میری بہنوں قرآن سیکھنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں جو میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ قرآن اترتا ہی دل پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں میں ہاں زیادہ کروں، پریکٹس سے آ جائے گا۔ قرآن وہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ اس پہ پریکٹس کریں، یہ پریکٹس والا مضمون نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ آ جائے گا،
وہ 40 سال کا پڑا ہوا. اچھا بے شمار عورتوں نے مجھے یہ کہا کہ اتنا پرانا پڑا ہوا ہے، اب یہ جلدی نہیں بدلے گا. میں کہتی ہوں کہ جس قرآن کی چند آیتوں نے مریم ابن خطاب پڑھے اور عمر بن خطاب بدل جائے، یا رب العالمین وہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام والا لہجہ آج ہمیں بھی دے دے. بات ہے کہ آج کا قرآن بے اثر کیوں ہے، کیوں اتنا بے اثر ہوتا جا رہا ہے. نبی کہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے، دنیا کے جادو سورۃ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آج مجھے سننے کو ملا کہ ہم نے 1000 دفعہ سورۃ بقرہ پڑھی ہے لیکن شفا نہیں ہے. اس قرآن کا اثر کہاں گیا؟ اس قرآن کی وہ جادوئی کنڈیشن کہاں چلی گئی؟ قرآن کی تاثیر کہاں کھو گئی کہ اتنا قرآن کے اندر جو اثر تھا منٹوں میں بدلنے والی کیفیت آج ڈھونڈ رہی ہوں. یا رب العالمین میں تیرے نبی کی امت کو وہ دور تو نہیں دے سکتی جس میں قرآن اترا، وہ ماحول تو نہیں دے سکتی جس میں قرآن اترا، لیکن وہ لہجہ دے دے، وہ آواز دے دے، وہ ساؤنڈ دے دے، وہ تاثیر دے دے یا رب العالمین، تاکہ ہم تیرے اور قریب ہو جائیں. اب بات بہنوں یہ ہے کہ قرآن کے لیے پہلے کچھ چیزیں تیار کی جاتی ہیں. دلہن نے جس کمرے میں آنا ہو لانے سے پہلے تیار کیا جاتا ہے. آج اگر آپ نے قرآن اندر لے کے جانا ہے تو 4 چیزیں پہلے آپ کو تیار کرنی پڑیں گی. آج ہم نے ایک اس کے الٹ کر لیا ہے. بہنوں پاک چیز پاک برتن میں ڈالیں گے. دودھ ہے واللہ کتنی دفعہ برتن دھو گی، دیسی گھی والا برتن خشک کرو گی، پھر بار بار صاف کرو گی، پھر اس کے اندر ڈالیں گے. اور میں کہتی ہوں کہ صرف دودھ، گھی، کھانے کی چیزیں، جس دل میں قرآن جانا ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کو نبوت سے پہلے کیا کہتی ہیں حلیمہ صاحبہ 4 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر معراج کے موقع پہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، نبی ہم نے تیرے سینے کو دھویا بھی، پاک بھی کیا، صاف بھی کیا. جب تک نبی کی امت پہلے اس برتن کو دھوئے گی نہیں، صاف نہیں کرے گی، واللہ ڈگریاں جتنی مرضی لے لے، وہ قرآن اس دور کا قرآن آپ نہیں پڑھ پائیں گی. وہ قرآن ایسا کہ یقین جانے کہ ساری دنیا سے پیارا لگنے لگ جائے اور آپ کو فیل ہو جائے کہ اچھا جو قرآن آخرت میں تاج دے، سارے نبی کھڑے ہوں اور اللہ پروٹوکول دے کہ فلاں بندی کی وجہ سے تیری ماں کو تاج، تیرے باپ کو تاج، جنت کا لباس. اس قرآن کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میری دنیا بدل دے، میرا گھر بدل دے، میری بیماری ہٹا دے، میرے حالات بدل دے. طاقت ہے لیکن ہمیں لے ہی نہیں آ رہی، طاقت ہے ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے. میری بہنوں حرام اور حلال اکٹھے نہیں ہو سکتے. آج ہم کیا کرتی ہیں، میرے کان جو میوزک سنیں گے ان کانوں میں قرآن نہیں آئے گا. آج آئے گا. اب ہم کانوں کو ہم کہتے ہیں سن رہی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، ہوگا کچھ نہیں، لیکن تیرے دل کے کان بند ہو جائیں گے. جب یہ ظاہری کان حرام سنیں گے، جب یہ کان وہ چیز سنیں گے، جیسے ہم ناپاک برتن میں پاک چیز نہیں ڈالتے نا، ہمیں پتہ ہے یہ برتن ناپاک ہے، دنیا کے اندر ہم وہ پاک چیز نہیں ڈالیں گے. میری بہنوں قرآن جس دل کے اندر جانا ہے وہاں کانوں کے ذریعے سن کے جانا ہے. میں نے کان اتنے کھلے رکھ دیے، یہ میوزک بھی سنے، یہ حرام بھی سنے، یہ فحش بھی سنے، ہر چیز سنے، اور پھر میں دھکا لگاؤں کہ اس کے اندر قرآن چلا جائے، نہیں جائے گا. ورنہ پڑھتے پڑھتے سانس چڑھ جائے گا، پڑھتے نیند آ جائے گی،
پڑھ ہی نہیں سکیں گے، ایسے لگے گا پتہ نہیں میں تھک گئی ہوں، اور کوئی چیز آپ کو زور لگا کے پیچھے دھکیل رہی ہے کہ بس میرے سے نہیں پڑھا جاتا، بس میرے سے نہیں پڑھا جاتا۔ کیفیت یہ بن جائے گی، سب سے پہلے اپنے کانوں کو قرآن کے لیے وقف کر لینا ہے۔ یا رب العالمین، یہ کان قرآن سنیں گے، میں نے ان کو پاک بھی کرنا ہے اور صرف قرآن کے لیے چھوڑنا ہے۔ کیوں نبی نے کسی ڈھول کی آواز سنی تو کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کہ نبی نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنی اور دور تک نکل گئے۔ نبی کو وہ آواز کیوں اتنی بری لگتی تھی؟ بہنوں، جو شخصیت قرآن والی بن جائے، جو کان قرآن والے بن جائیں، وہ نہ تو گالم گلوچ سنیں گے، نہ وہ فحش سنیں گے، نہ بےہودگی سنیں گے، وہ ایسی چیز سنیں گے نہیں۔ جہاں پہ قرآن ہے وہاں پہ وہ نہیں ہے، اور جہاں پہ وہ ہوگا وہاں پہ قرآن نہیں آئے گا۔ آج ہمارے گھروں میں پڑھے قرآن کیوں بے اثر ہو رہے ہیں؟ دوسری چیز اور دوسرا برتن آنکھیں ہیں۔ ہم نے آنکھیں اتنی کھول دیں، بے حیائی بھی دیکھیں گی، برائی بھی دیکھیں گی، فحش بھی دیکھیں گی، اور غیر محرم بھی دیکھیں گی، واللہ کیا سے کیا چیزیں دیکھتی جائیں گی۔ آج نبی کی امت کی آنکھیں قرآن کے نور سے کیوں نہیں بھرتی؟ رب کہے قرآن نور ہے، روشنی ہے، اور ایسا نور ہے کہ جب یہ آنکھوں میں بس جائے گا پھر تیرے دل تک جائے گا۔ لیکن واللہ جیسے پہلے برتن بھرا ہو، کوئی اور چیز ڈالے تو وہ کیا ہوگی؟ گرے گی۔ میری آنکھوں کے اندر تو دنیا ایسے بس گئی، ایسے دیدار دنیا چلا گیا، نہ میں نے حرام کا خیال، نہ میں نے حلال کا خیال۔ اب میں زبردستی ان آنکھوں کو کہتی ہوں قرآن پڑھ، پھر مرضی میں آگے پیچھے حرف ہوتی ہے، زبر کی جگہ پیش آتی ہے، پیش کی جگہ مد آتی ہے، پھر وہ سیٹنگ خراب ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے برکت مل جائے، نہیں ملے گی۔ دوسری چیز، اپنی آنکھوں کو کیوں اللہ نے کہا مردوں نگاہیں جھکا لو، کیوں کہا عورتوں نگاہیں جھکا لو؟ جھکنے سے مراد یہی ہے، ماحول ایسا ہے یا آپ ایسی کنڈیشن میں ہیں جہاں پہ کوئی ایسی چیزیں سامنے ہیں، نظریں جھکا لو۔ میں کہتی ہوں اتنا پیارا حکم، اتنی پیاری بات اللہ نے کی، اپنی آنکھوں کے اندر صرف قرآن بسانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ غلطی سے بھی کوئی ایسا نگاہ نہ پڑ جائے۔ میری بہنوں، اس درویش کا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک فحش عورت پہ نگاہ پڑی تو 40 سال کا سیکھا علم دل بھلا بیٹھا۔ آج نبی کی امت دن رات فلمیں دیکھے اور بے حیائی دیکھے، پھر قرآن کہاں پہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تیسری چیز، میری زبان قرآن پڑھے اور میری زبان غلط بھی بولے، میری زبان غلط بیانی بھی کرے، غیبت بھی کر لے، گالم گلوچ بھی دے لے، اور ایسی ایسی باتیں بھی کہہ لے جو شرعی طور پر صحیح نہیں ہے، پھر اسی زبان سے قرآن پڑھوں، قرآن نہیں آئے گا۔ والذین پڑھ لو گے، زبان اوپر نیچے بھی لگا لو گے، اثر کہاں گیا؟ میں بات یہ بتانا چاہتی ہوں، قرآن کا اثر کہاں گیا؟ آج کی مائیں کہتی ہیں پہلے دور کا دودھ بڑا گاڑھا تھا، ملائی بڑی زیادہ آتی تھی اور اتنی زبردست ملائی آتی تھی، تو آج کے دور کی قرآن کی تاثیر نہیں ہے، جس پہ ہم نے مین چیز جو میں آپ سب کو ایک نگاہ دینا چاہتی ہوں کہ بہنوں ڈھونڈو، یہ چیز ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ قرآن بھی ہے، قاری بھی ہے، تجوید بھی آتی ہے، استاد بھی ہے، واللہ سب کچھ ہے، کیا ہو گیا کہ لہجہ نہیں مل رہا، قرآن کی تاثیر نہیں مل رہی، قرآن کا اثر نہیں مل رہا؟ بہنوں، اس کو اور ہم نے سادہ کیا، واللہ کہ اگر کسی کو زبر زیر پیش ہم نے سکھانی ہے، 40 سال کی ماں ہے اور وہ قرآن سیکھنا چاہتی ہے، کپڑے سے زبر زیر کاٹ کے نا چھوٹے چھوٹے پیس کر کے، واللہ زینہ لفظ جو ہے آمنو لفظ ہے، میں کہتی کہ ان پڑھ بچی سلائی سیکھ لے گی،
کڑھائی سیکھ لے گی، سارے کام کر لے گی، اللہ قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ سیکھ سکتی ہے، بشرط کہ ہم اس کو طریقہ آسان کر لیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، 3-4 برتن پاک کر لیں۔ جن نگاہ نے قرآن دیکھا، جن کانوں نے قرآن سنا، جو زبان قرآن بولے، اور پھر ہم اتنے سارے سسٹم کو اللہ سے مانگ لیں۔ سیٹنگ خود نہ آتی ہو تو دوسروں سے کروا لیتے ہیں۔ قرآن کے لیے یہ جو سسٹم یوز ہونا ہے، اپنے اللہ سے کہنا ہے یا رب العالمین میری زندگی ختم نہ کرنا جب تک مجھے قرآن امام حرمین جیسا نہ آ جائے۔ اللہ آ سکتا ہے، یہ میرا عقیدہ اور یقین ہے کہ آئے گا۔ خرابی یا تو میرے اندر ہے یا میرے سسٹم میں ہے، اور یہ میں نے ڈھونڈنی ہے۔ بہنوں، غار حرا کی کیفیت والا قرآن نہیں پڑھو گی، نبی قرآن کی اقرا بسم ربک الذی خلق آیتیں لے کے آیا، روتا ہوا، کانپتا ہوا، خوف سے ڈرا ہوا، اور آ کے خدیجہ کو کہتے ہیں زملونی، خدیجہ مجھے کپڑا اڑاؤ۔ اتنی چند آیات میرے نبی کو رونے پہ مجبور کر دے۔ آج کی امت پاروں پہ پارے پڑھ لے، کوئی کپ کپی نہیں، کوئی دل پہ نہیں۔ بہنوں، صاف بات یہ ہے، قرآن زبان میں ہے، حلق میں ہے، لیکن دل میں نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے دل تک لے کے جانا ہے، اور دکھ سے کب پڑھا جائے گا، رونے سے کب پڑھا جائے گا، درد سے کب پڑھا جائے گا، اور قرآن محبت سے کب پڑھا جائے گا، یہ سارا فعل ہے دل کا۔ ہم نے اوپر بڑی کوششیں کر لی، بڑے ڈپلومے کر لیے، کوئی ایسا ڈپلومہ جو میرے دل کو صاف کر دے، کوئی ایسی کلاس جو میرے کانوں کو صاف کر دے، کوئی ایسی کلاس جو میری زبان کو پاک کر دے۔ یہ چیزیں آپ کی اور اللہ کے درمیان کی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خود کرنی پڑیں گی، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں قرآن آپ کو آ جائے گا۔ ایک اور بڑی بات کہ قرآن جو ہے جب پڑھانا شروع کیا تو لفظ ایسے عورتوں سے پھسلنے لگے کہ جیسے کوئی ایک چیز پکڑتے ہیں دوسری چھوٹ جاتی ہے۔ میں زبر صحیح کرتی ہوں تو وہ مد شد چھوٹ جاتی ہے، وہ صحیح کرتی ہوں تو واو مدہ چھوٹ جاتا ہے، مطلب چیزیں پرفیکٹ نہیں آ رہی۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم بھاگم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھاتے ہوئے خواتین رکتی نہیں تھیں کہ میں کہتی آہستہ پڑھیں، ایک دفعہ ہو جانا، پھر ویسے پھر ویسے پھر ویسے۔ ان کو روکنے کے لیے ایک لفظ ہے الحمد ہے، اور اس کے اندر الف لام ہا میم دال، یہ 5 حرف ہیں، اور مجھے یوں ہی لگا کہ الحمد ایک پھول ہے اور ہم نے اس کو پورا بنانا ہے۔ کڑھائی والا جب پھول بنائے گا نا تو ایک ایک ٹانکے سے پھول بنائے گا، ڈائریکٹلی نہیں سارا پھول بن جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم ایک ایک حرف کو جوڑیں، قرآن ہجوں سے پڑھے، میری آنکھوں میں الف بھی بس جائے، لام بھی بس جائے، ہا میم دال بھی آ جائے، اور پھر میرے دل کے اندر ایک نقشہ بن جائے الحمد کا، پھر وہ آواز میرے دل سے نکلے۔ تو بہنوں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ کیوں نہ ہم قرآن کے ہجے کر لیں، اور ایسے ہجے کریں کہ ہم ہجے کرتے جائیں، الفاظ مجھے خود بنانے آ جائیں، مجھے چھاپے کی ضرورت نہ پڑے، میں لفظ توڑ بھی لوں، میں لفظ جوڑ بھی لوں، اور اس کاوش سے بہنوں قرآن زبانی بھی یاد ہونے لگ گیا۔ واللہ ایک ہفتے کی کلاس کے بعد 3 یا 4 آیتیں جو ہم لیتے تھے، اتنی دفعہ وہ رپیٹ ہوتی ہیں، وہ لفظ جوڑنے، وہ توڑنے، وہ الفاظ دل میں خود ہی جگہ بنا لیتے۔ جب قرآن سے ہمارا لگاؤ ہو جاتا ہے اور اندر پاک ہو جاتا ہے، اب پڑھتے تھوڑا ہے، یاد زیادہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے قرآن کھینچ کے میرے اندر آ رہا ہے، خود بخود آ رہا ہے۔ قرآن خود آپ کے دل کے اندر جگہ بنا لے گا، آپ کو یاد تھوڑا کرے کہ قرآن آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ آج قرآن اندر نہیں جا رہا، ہم دھکا لگا رہے ہیں، ٹھونس کے اندر جا رہے ہیں، لیکن اندر قرآن والا ماحول نہیں ہے۔ کیوں اللہ کا نبی کہتا تھا
اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ میرے دلوں کو پاک کر دے. جو نبی کہے جس پہ قرآن اترا کہ میرا دل پاک کر دے، کیا امت کو ضرورت نہیں ہے دل کے پاک کرنے کی؟ بہنوں، قرآن کسی کو میں پکڑاؤں تو پہلے یہی ہوگا کہ میرا وضو نہیں ہے، میں چھو نہیں سکتی. اعضاء پہ پانی نہ پھیروں تو قرآن نہ پکڑوں، اور اندر جو کچھ مرضی ہو جائے، قرآن نہ پاک، کان نہ پاک، کوئی بات نہیں، زبان نہ پاک، کوئی بات نہیں، دل نہ پاک، کوئی بات نہیں، آنکھیں نہ پاک، کوئی بات نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. وضو نہیں تو قرآن نہیں چھوا، اور اندر کا سسٹم سارا بھی بے وضو ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میری بہنوں، یہ بات آبزرو کی اور نوٹ کی اس بات کو کہ کوئی بندہ بے حیائی دیکھ کے آ کے قرآن دیکھے، اس کو یوں لگے گا قرآن مجھے قبول نہیں کر رہا، قرآن ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. کوئی اور آپ اس طرح کا فیل کر لیں اور اس کے بعد قرآن کی طرف بڑھے، قرآن آپ کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے میں اللہ سے بھی دعا کرتی ہوں اور آپ سب سے یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں، میری بہنوں، پاسبل ہے کہ آپ قرآن کی قاریہ بن سکتی ہیں. 15 منٹ کے اندر رات ایک سسٹر نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، اور انہیں کے الفاظ ہیں کہ 15 منٹ میں تو سورۃ کہف ہم ساری پڑھ لیتے تھے. کہاں 15 منٹ لگے اور صرف 2 آیتیں، لیکن جب ٹک کے نگاہ پڑے گی اور ایسی ٹکے کہ آنکھ جھپکنے بھی نہ پائے، واللہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ نور آپ کی آنکھوں میں جائے گا اور آپ کا دل اس سے بھیگنے لگ جائے گا، قرآن متوجہ ہو جائیں گے اور آپ کی نگاہ دیدار قرآن بن جائے گی اور قرآن کان سنیں گے. اور واللہ میں کہتی ہوں پھر ہم ایسے بن جائیں گے کہ موت کے وقت آخری سانس ہوگا تو میری زبان پہ قرآن ہوگا، میرے ہاتھ ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے کو قرآن دے دے، میرے کان ترس رہے ہوں گے مجھے کو قرآن دے دے. قربان جاؤں اس قرآن پہ کہ موت کی آخری ہچکی کے بعد قرآن تیرے ویلکم کے لیے کھڑا ہوگا، تیری مدد کے لیے قبر میں کھڑا ہوگا، تجھے دھوپ سے بچانے کے لیے حشر میں کھڑا ہوگا. کتنی پیاری نبی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تو قرآن ایک کتاب ہمیں نظر آتی ہے اور واللہ ہم اس کو پڑھتے بھی کتابوں کی طرح ہیں، جیسے رسالہ، نیوز پیپر، جیسے خبریں پڑھتی ہیں ویسے قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن ایسے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. تو قرآن ایک انسانی شکل میں آئے گا اور بندے کو تھامے گا، بازو پکڑے گا. 1-2 چیزوں میں سے ایک تو ہونی ہے، یا تیرے حق میں گواہی یا تیرے خلاف حجت بنے گا. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم دنیا میں اس کو حجت بنا لیں. یہ تیری ضمانت دے گا. جو مجھے سمجھ آیا، قرآن آخرت کے سفر کے لیے ایک ضمانتی کارڈ ہے، یا تو تیرے حق میں ضمانت دے دے گا یا پھر تیرے خلاف ضمانت دے دے گا. اور میں قربان جاؤں اس رب پہ کہ اس نے جنت دوزخ کا فیصلہ قرآن کی ضمانت پہ رکھا ہے. قرآن دے گا ضمانت تو اگلی راہیں پھر آسان ہوگی. بہنوں، ہم نے اتنے سسٹم کو سیٹ کرنا ہے اور اس کو آسان اور سادہ وے میں بنانا ہے، اور یہ دیدار قرآن کروانے کے لیے، حرفوں پہ روکنے کے لیے، نگاہ ٹکانے کے لیے میرا دل کیا کہ اس کو حرفوں میں کر دوں. قرآن لفظوں میں ہے تو اس کو حرفوں میں کر دوں، واللہ شاید پھر ہماری نگاہ تھوڑی ٹک جائے. اب سارے کہتے ہیں کہ آپ وقف نہیں کرواتے. میں کیسے وقف سکھاؤں جب مجھے لفظ ہی صحیح نہیں پڑھنے آ رہے؟ وقف تو بہت بعد کی بات ہے. والذین پڑھ کے رک جائیں، آمنو پھر پڑھ کے رک جائیں، ایک ایک لفظ ایسے پڑھ لیں جیسے آپ اماؤنٹ گنتے ہیں. پھر آپ جو ہے کوئی اور مطلب موتیوں کی کوئی لڑی ہے، تسبیح آپ پڑھتے ہیں، تسبیح گنتے ہیں. الفاظ پہ رکنا سیکھ لیں، کنٹرول سیکھ لیں، اور اس قرآن کو میری بہنوں صحیح کرنا سیکھ لیں. بہنوں، ہر پلیٹ فارم کے اندر بہت کچھ پایا. تدبر القرآن پایا، تفکر القرآن پایا، دورہ قرآن پائے، واللہ بہت کچھ پایا. لیکن عورتوں کو میں نے قرآن سے خالی پایا.
تجوید کے کورس ہوتے ہیں اور 4 سے 5 جو ہے ہم 1-2 سپارہ لیتے ہیں، پریکٹس ہوتی ہے. واللہ کوئی ایسی کلاس کے الحمد سے والناس تک مجھے پورا قرآن پڑھا دے اور میرا ناظرہ ہی سن لے اور میں سنا لوں، اور ایسا سنا لوں کہ میری زندگی کا ایک ہی پڑھا ہوا میرے لیے قابل حجت بن جائے. وہ 10 وہ 12 وہ 20 والی کہانی سے ہٹ کے واللہ مجھے اتنا تو موقع دے کہ میری ایک زندگی میں ایک قرآن تو میں ایسا پڑھ لوں جو قابل حجت ہو. تو بہنوں، بات شروع ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے. یتلونہ حق تلاوتی، رب نے خود ہی کہا کہ قرآن ایسے پڑھو کہ اس کا گویا کہ حق ادا کر دو. آج امت بے بس نظر آ رہی ہے کہ اللہ نہیں پڑھا جاتا، اللہ تعالیٰ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ وہ طریقہ نہیں آتا، وہ ڈھنگ نہیں آتا. میں کہتی ہوں قرآن پڑھنے کا فن سیکھ لو، ہنر سیکھ لو، اور اسی کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ہم نے اس کو ایک پورا پیکج ڈیزائن کیا کہ پہلے دن ہم ہجے کریں گے، ترتیل بن جائے گا، نگاہ ٹک جائے گی. اچھا پھر مجھے کچھ اور سوجھا کہ ابھی بھی یہ طریقہ پورا مجھے پرفیکٹ جو ہے اس کا آنسر نہیں مل رہا. زبر زیریں خود اتار کے میں نے آپ کو ایک PDF دیا کہ چلو زبر زیر خود لگاؤ. جب آپ ایک زبر اٹھا کے لگائیں گی، نیچے اوپر آپ حرف لفظ کو ڈیزائن کر رہے ہیں. مجھے یوں ہی لگا کہ آپ لفظ کو کپڑے پہنا رہی ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آپ اس کے ٹول سیٹ کریں گے تب بھی پاسبل ہے کہ آپ کی نگاہ حرف پہ ٹک جائے گی، پورے دھیان سے اس لفظ کی شیپ آپ کی آنکھوں میں بن جائے گی اور وہ شیپ پھر آپ کے دل میں اتر جائے گی. خواتین ہونے کے ناطے دکان پہ ایک کپڑے کا ڈیزائن دیکھ لیں اور اگلی دکان پہ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے. ہم ایک دفعہ والذین دیکھ لیں تو پھر آنکھوں میں اتنا کیوں نہیں بس جاتا کہ دوبارہ آئے اور میری کیفیت پھر وہی بن جائے. تو بہنوں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک تو اللہ سے لہجہ محمدی مانگنا ہے، قرآن سے ریلیشن اتنا بنا لینا ہے. اللہ جیسے ایک عورت کا اولاد سے تعلق ہے نا، یا رب العالمین میرا قرآن سے اس سے تعلق بڑھ جائے. ایک لمحے کے لیے جو ہے نہ میں اس کو چھوڑوں اور نہ میں اس کو جو ہے تھوڑا سا ڈاؤن کروں. یا رب العالمین یہ قرآن ہماری مجبوری بن جائے اور میں اس کو صحیح پڑھنا چاہتی ہوں. یہ ایک نظریہ ہے جو چھوٹا سا میں آپ کے اندر یہ باور کروانا چاہتی ہوں اور اجاگر کرنا چاہتی ہوں کہ بہنوں ہمت کر لو اور آپ اس پہ ٹک جاؤ کہ میں قرآن کی قاریہ بنوں گی اور قرآن مجھے آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آئے گا. اس کو پڑھے بغیر، اس کو سیکھے بغیر، اس کو یہ کلام ہے اور ایسا کلام کہ یہ عرب پہ اتنا اثر انداز ہو، ایک نبی قرآن کی روشنی لے کے کھڑا ہو تو ماحول بدل جائے. تو یا رب العالمین آج گھر کے اندر ایک عورت ذات قرآن ایسا تھام لے یا رب العالمین کہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، ہماری بیماریاں شفاؤں میں بدل جائیں، دکھ جو ہے وہ سکھوں میں بدل جائے، غم آسائشوں میں بدل جائے. تو یہ پاسبل ہے بشرط کہ ہمارا جڑنا اچھا ہو جائے. بس آج کی عورت سے میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ قرآن سے جڑنا ہے نا، تو یہ جو چھوٹا سا پیکج ایک صحرا کے علاقے سے، ایک جنوبی پاکستان، اور بالکل جو ہے اللہ رب العزت آپ کو دکھائے کبھی کہ میں نہیں جانتی واللہ ہماری یہ یونیورسٹی میں وزٹ کے دوران جب ہم عرفان التجوید کے شعبے میں گئے تو یہ میرا کویسچن تھا کہ یہاں پہ جب لوگ قرآن پڑھنے آتے ہیں تو آپ قرآن کو کیسے پڑھاتے ہیں، کس طرح سے آپ ان کو قرآن سکھاتی ہیں. ایک بندہ آیا ہے، اس کے پہلے تجوری میں علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 دن پریکٹس کرواتے ہیں اور پھر جو ہے قرآن آ جاتا ہے. یہ تو ہے اسٹوڈنٹ کی بات. کوئی عورتوں کی بات کریں کہ 25-30 سے اوپر جو خواتین آئیں گی ان کو آپ قرآن کیسے سکھاتے ہیں. تو بہنوں اس چیز سے میں نے ہر جگہ کمی فیل کی. اور واللہ بنات الحسنہ آج عورتوں کا ادارہ ہے، بچیوں کا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ پہلی بنات الحسنہ جو ہے یہ خواتین کا ہے.
قرآن کا ہے اور قرآن کے اس لیول کا ہے کہ جس کو قرآن صحیح نہیں آتا نا میں ترجمہ نہیں کرواتی. جس کو قرآن صحیح نہیں آتا نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ روٹ کر لے، وہ تفسیر کر لے. جب آپ کے پاس اصل اور خالص ہی نہیں ہے تو اوپر والے کام ٹھیک ہے ایز اے ایجوکیشن انڈرسٹینڈنگ آپ کر جائیں گے، لیکن جو اصل روح ہے نا قرآن کی اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو بہنوں یہ میں آپ سے گزارش کروں گی، آپ جڑے ہوئے ساتھی ہو، آج کے بعد آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ میں صاحب قرآن ہوں، اور صاحب قرآن کا مطلب ہے قرآن والی، اور قرآن والی کے بعد کہ قرآن میرے دل میں اترنا چاہیے، دل والی کیفیت. اب آپ نے تھوڑی سی کوشش بھی کرنی ہے، قرآن پہ نگاہ ٹکا کے دیکھنا ہے انشاءاللہ. وہ الفاظ پہ ایسی نگاہ ایک دفعہ ٹکانی ہے کہ آپ کی آنکھ بھی نہ جھپکے. پھر دیکھنا کہ کان، زبان اور آنکھ ان تینوں کا کنیکشن دل سے کر لیں، اور وہ الفاظ انشاءاللہ آپ کے دل کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ قرآن کی محفل، یہ قرآن کی میٹنگ، اور مجھے جو لگتا ہے کہ آپ آج قرآن کی مہمان ہیں. قرآن ایک کردار ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ شخصیت ہے. جس نبی نے کہا کہ قرآن انسانی شکل میں آئے گا، اس قرآن کو آج ہی ہم اس شکل میں مان لیں کہ قرآن ایک بولتا ثبوت اور ایک بولتا ٹیچر ہے جو مجھے گائیڈ کرے گا. اور آج آپ اس قرآن کی مہمان ہیں. اور بہنوں ساری دنیا کے مہمان ایک طرف اور قرآن کی مہمانوں کی کیا کہنے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سے بھی آپ کا ویلکم کروائے. چند ایک کوسچن ہے وہ میں آپ سب سے ریپیٹلی کہنا چاہوں گی کہ جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں، اور یہ ہم نے قرآن کی میٹنگ کیوں رکھی. ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ ہمارا بنات الحسنہ کا پہلا بیچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لاہور شہر میں چند خواتین کو اس سے نوازا. سوچ کی بات ہے، اللہ اوروں کو بھی نواز سکتا تھا، اللہ اوروں کو بھی دے دیتا، اللہ کوئی 8-10 بندے اور بھی ڈال لیتا. جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پہلی کلیاں ہیں نا جو قرآن کی سیکھنے والی، اس کو ضائع نہ کرنا. جس رب نے اتنے بڑے شہر میں سے چند خواتین کو چنا، اپنے اس چناؤ کو بھول نہ جانا. ایک تو اس کو جاری رکھنا، اس کو سمجھنا، اور اپنے اس مشن کو اللہ کرے یہ مشن میرے اس شہر کا بھی مشن بن جائے. یا رب العالمین یہ ہر گھر کی، ہر عورت کی، ہر گلی کی ضرورت ہے. کہاں ہماری تحصیل فوٹ آباد اور کہاں یہ لاہور شہر. یا رب العالمین میری ان بہنوں کو ضائع نہ کرنا، اس سے جوڑنے کا ذریعہ بنا دینا. تو آپ ایسا کیا کریں کہ کلاس کے طریقوں کو فالو ضرور کیا کریں. اب کیا ہوا کہ ہمیشہ اوورال کتابوں پہ جب ہم نے پڑھا کہ یہ گلے کا درمیانی حصہ ہے اور ہا اور عین نکلتا ہے، واللہ اگر میں کھپتی رہتی تو ہا عین صحیح نہیں ہونا تھا. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا اور ہم نے اس کو جو ہے نا تجربے میں ڈالا کہ جہاں پہ مرچ لگے گی نا جا کے وہاں پہ ہا نکل آئے گا. اور اس کو ہم نے تجربہ بھی کیا، آن سائٹ کلاس کے اندر کیا، اور ہوا بھی ایسے ہی. جیسے مرچ نے درمیانی گلے کو جا کے پکڑا تو خود بخود ہی ہا نکل آیا. اور مجھے اس سے یہ لگا کہ قرآن ہے ہی نیچرلی، یہ آوازیں بنانی نہیں پڑیں گی. قرآن کے اندر وہ طاقت ہے، بس آپ کا یہ سسٹم قرآن کے مطابق ہے. آپ کی آواز بائی نیچر ہے جو اللہ نے آسمانوں سے بنا کے بھیجی ہے. ہمیں آوازیں لہجے بنانے نہیں پڑیں گے، بس اس نیچر کو تھوڑا سا ڈھونڈنا ہے. اللہ کرے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ صدی میری نبی کی امت کی عورتوں کی قرآن کی صدی بن جائے انشاءاللہ تعالی. اب ہم بڑھتے ہیں دعا کی طرف، لیکن دعا سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا دعا والا ماحول بنا لیا کریں. ماحول ایسا ہے کہ عورت ذات ہو اور رب سے مانگنے والے ہوں، تڑپ حاجرہ جیسی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر دل کے اندر کچھ نہ کچھ کریک ہے،
کچھ ہے ایسا کچھ کہ جس کو ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے. دکھوں سے خالی، غموں سے خالی تو کوئی دل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دل سلامت ہے پہلے سے. اور میں کہتی ہوں کہ ہاجرہ تیرے دل کو ایسا دکھ لگا کہ صحرا بیابان اور بچہ، تو اس نے اللہ سے پانی مانگا اور نہ تو گن کے چکر لگائے اور نہ ہی کہ اس نے تلبیہ پڑھا. اس کو نہیں تھا کہ 7ویں چکر پہ اللہ پانی دے دے گا. اور ایک بچہ، اور اس بچے کی بے چینی دیکھ کے وہ بیٹھ نہیں سکتے، دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، تو وہ اللہ کے راستے پہ دوڑ پڑی اور اس نے اپنے اللہ کو دل کا دکھ دکھایا کچھ ایسے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا. سوال یہ ہے کہ ہاجرہ کی جگہ کوئی مرد دوڑ لگا لیتا، لیکن مجھے جو سمجھ آیا کہ رب نے عورت کو ایک رول دے دیا کہ تیری زندگی میں موقع ایسا بھی آئے گا کہ جہاں پہ گھروں کے سہارے، میکے سسرال کے سہارے، خاندانوں کے سہارے، شوہروں کے سہارے بھی ٹوٹ جائیں گے تو تیرا رب موجود ہے، بشرط کہ تیرے مانگنے والی کیفیت ہاجرہ جیسی ہو جائے. تو دعا کی ویلیو نہ تو لفظوں سے ہے، اور عربی ہو یا اردو ہو یا پنجابی ہو، اور نہ اللہ کو دعا کے لیے ٹائم کی ویلیو ہے. کسی بندے نے 20 منٹ مانگی، اس نے 40 مانگی. دعا کی ویلیو ہے تڑپ سے، بے چینی سے، اضطرابی والی کیفیت سے، کہ آپ کا دل رب سے مانگتے ہوئے ایسا ہو جائے کہ اللہ، جیسے ہاجرہ والی تڑپ پیدا آپ نے کرنی ہے نا. اس نے صرف اسماعیل کے لیے سادہ پانی مانگا تھا، رب اس کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے زمزم دینا چاہتا تھا. ذرا رب کی پلاننگ اور اس کا طریقہ دیکھیں. 10 سالوں سے کوئی ایسی دعائیں ہوں گی جو دلوں میں ابھی قبول نہیں ہو رہی ہوں گی. اور میں اس امت کی کیا کہوں کہ جس کی دعا کے لیے بھی ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. میرے لیے دعا کر دو. آج کی عورت کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ دعا مانگنی آتی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں اور دونوں سے ہم خالی ہیں. تو اپنی کیفیت جو ہے آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ، 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 یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ، یا اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ، یا اللہ. یا رب العالمین، ہمارے گناہ
غلطیاں اور کوتاہیوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن کا خوبصورت لہجہ، قرات اور تلاوت اور اس تلاوت کی چاشنی نصیب فرما یا رب العالمین۔ یہ میری قرآن کی ساتھی، یا رب العالمین یہ قرآن کی متلاشی، یا رب العالمین یہ قرآن کے علم کی پیاسی، یا رب العالمین ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا یا رب العالمین۔ سب اٹکی دعائیں قبول فرما یا رب العالمین۔ سب یا رب العالمین وہ دعائیں جو برسوں سے ہماری مقبول نہیں ہو پا رہی، یا رب العالمین ہماری آج اس قرآن کی محفل میں وہ دعائیں قبولیت والی بنا دے یا رب العالمین۔ میری بہنوں کا آنا، تیرے قرآن کی خاطر گھروں سے نکلنا، یہ محفل، یہ میٹنگ یا رب العالمین قبول فرما یا رب العالمین۔ یہ بہنیں میری قرآن کی وہ ساتھی ہیں جو برسوں پہلے سے جڑی ہوئی ہیں، یا اللہ میں تیرے سامنے گوش گزار ہوں یا رب العالمین۔ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے، تیری بارگاہ میں اپنی ان بہنوں کو ساتھ لے کے یا رب العالمین، دنیا میں کوئی پنچایت کسی دروازے پہ چلی جائے، اللہ تیرا بنایا بندہ اس کی ویلیو رکھتا ہے یا رب العالمین۔ یہ میری چند افراد پہ مشتمل چھوٹی سی پنچایت، یا اللہ آج تیرے خزانے سے تیرے قرآن کا علم مانگنے آئی ہے یا رب العالمین۔ آج تیرے در پہ قرآن کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا رب العالمین۔ وہ برسوں کا پڑا ہوا، وہ غفلت دل سے پڑا ہوا، وہ بوجھل کانوں سے سنا ہوا یا رب العالمین، قرآن ہمارا مقدر اور قسمت بنا دے یا رب العالمین۔ ہمیں وہ پڑھنا آ جائے جس سے تو راضی ہو جائے یا رب العالمین۔ ہمیں وہ پڑھنا آ جائے جو تجھے پسند آ جائے یا رب العالمین۔ یا رب العالمین ہماری زندگیوں کو قرآن کے لیے جوڑ دے۔ میری بہنوں کی یہاں پہ آنا یا رب العالمین، جتنی گھڑیاں، جتنے منٹ، جتنے لمحے گزارے یا رب العالمین تو سب سے راضی ہو جا یا رب العالمین۔ یہ میری وہ بہنی ہیں جو بنات الحسنہ کی ساتھی ہیں، آج ان کی وجہ سے وہ بیابان صحرا میں وہ قرآن کا گوشوارہ، وہ قرآن کا گھر، وہ قرآن کا گہوارہ مقید ہے یا اللہ ان کی اس خدمات کو قبول کر لے یا رب العالمین۔ ہمیں جنت میں بھی ایک ساتھ اکٹھے رکھنا یا رب العالمین۔ یا اللہم انصرنا فی بنات الحسنہ یا رب العالمین، اس قرآن کی خدمات کو قبول کر لے یا اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتی ہیں، ہماری کلاسیں، ہمارے ڈپلومے یا رب العالمین، اگر قرآن نہ آیا تو بیکار نظر آتے ہیں یا رب العالمین، تو سب کی مدد فرما یا رب العالمین۔ قرآن ہماری آنکھوں میں بسا دے، ہمارے دلوں میں بسا دے، ہمارے کانوں میں بسا دے یا اللہ۔ ہم تیرے سے وعدہ کرتی ہیں آج کے بعد ہمارے قرآن تیرے، ہمارے کان صرف قرآن کے لیے، ہماری آنکھیں تیرا قرآن دیکھیں، ہمارے دل میں تیرے قرآن کے نقش چلے یا اللہ۔ ان کو پاک کر دے یا اللہ، ہمیں پاک نہیں کرنا آتا تو ہمارے ان اعضاء کو پاک کر دے، نہ پاک جسم کو پاک کر دے یا رب العالمین۔ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے یا رب العالمین۔ اتنا بڑا شہر، اتنے لاکھوں میں آبادی، اتنے کروڑ لوگ یا اللہ، یہ میرے چند افراد یا اللہ، ان کی جھولیوں میں قرآن کا علم ڈال دے، ان کے گھروں میں قرآن کا علم اور عمل ڈال دے یا رب العالمین۔ ان ماؤں کو میرے نبی کی امت کی مائیں بنا دے یا اللہ۔ ان کے گھروں میں ایسے ایسے گلشن پروان چڑھے کہ تیرا قرآن تا زندگی ہمارے گھروں سے یا رب العالمین۔ آنے والے دور کی بہترین اماموں کی مائیں
ان کو بنا دے، ایک مثالی مائیں بنا دے یا رب العالمین، ہمیں ایسی مائیں بنا دے کہ جن کی گودوں سے نکلنے والے بچے آنے والی صدی کے امام ہوں یا رب العالمین۔ سب کی نگاہیں ترستی ہیں یا اللہ تیری نبی کی امت میں نے قرآن کی چاہت دیکھی ہے یا اللہ، کہاں گیا وہ لہجہ محمدی یا رب العالمین، قرآن کی تاثیر دے دے، کو بااثر قرآن دے دے یا اللہ، ہمیں صحیح نہیں پڑھنا آتا، ہماری مدد کر دے یا رب العالمین، مدد فرما یا اللہ، میری ان ساتھیوں کو خالی نہ رکھنا یا رب العالمین، تھوڑا تھوڑا نہیں یا رب العالمین، تو پورے علم سے نواز دے یا اللہ، اس وقت تک موت کا فرشتہ نہ بھیجنا جب تک زبان قرآن کی مٹھاس نہ لے لے یا اللہ، سب کا آنا قبول کر لے یا اللہ، سب کو صحت تندرستی والی زندگیاں عطا فرما یا رب العالمین۔ ہماری نوشی باجی اور یاسمین باجی ہمیشہ یا رب العالمین تیری بیماریاں ایسی آ پڑی یا رب العالمین، میری جتنی بہنیں ہیں، سسٹر شیبہ ہے، شازیہ بھابی ہیں یا اللہ، سسٹر ماریا ہے، جتنی بچیاں بہنیں یہاں پہ آئی ہیں اللہ، سب کو تندرستی دے دے اللہ، سب کی بیماریوں کو اس قرآن کے ذریعے شفا میں بدل دے اللہ۔ یہ تیرے قرآن سے جڑی ہیں اللہ، یہ صاحب قرآن ہے یا رب العالمین، تو ان سے راضی ہو جا یا اللہ یا رب العالمین۔ آج میری یہ چھوٹی سی پنچایت کی بات مان لے اللہ، ہمیں خالی نہ لٹانا اللہ، سب کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں جو ابھی سے قبول نہیں ہو پا رہی اللہ، سب کی دعائیں قبول کر لے، سب کے گھروں کی تکلیفوں کو دور کر دے یا رب العالمین، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے یا رب العالمین، سب کے دکھوں کو دور کر دے یا رب العالمین۔ جو میری بہن جس آزمائش میں ہے یا رب العالمین، سب کی آزمائشوں کو دور کر دے یا رب العالمین۔ جو ہماری بہنیں اس ٹائم ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، وہ کتنا ان کو خوش قسمت سمجھتی ہیں یا رب العالمین، ان کی بھی اس یا رب العالمین کلاس میں حاضری کو قبول کر لے یا رب العالمین۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، زبان لڑکھڑاتی ہے، لہجہ ساتھ نہیں دیتا یا اللہ یا رب العالمین، کوئی طریقہ سکھا دے، کوئی فن دے دے، کوئی ہنر آ جائے یا رب العالمین۔ ہمارے دلوں کے پیالوں کو قرآن کے علم سے بھر دے، اس شہر کو یا رب العالمین اور اس شہر کی عورتوں اور بچیوں کو قرآن کی قاریہ بنا دے۔ یہ میری بنات الحسنہ کی چند ساتھی یا اللہ، یہ بنات الحسنہ کی ستون ہے یا رب العالمین، یہ میری پہلی کلاس ہے یا اللہ، ان کی وجہ سے قیامت کی آخری گھڑی تک تیری دنیا میں قرآن ایسے ہی آگے سے آگے پھیلتا جائے۔ اس گھر کو قرآن کا گھر بنا دے، جس میری بہن نے یہ اہتمام کیا، سب سے ملوایا، ہم سب ایک جگہ قرآن کے لیے جمع ہوئی، اس کے اس کاوش کو قبول کر لے، اس کے بچوں پہ کرم کر دے یا رب العالمین، تو سب سے راضی ہو جا یا اللہ، ان کی اس خدمات کو قبول کر لے یا رب العالمین۔ تیرے اس دین کے سفر میں جتنی اس بہن نے خدمات دی اللہ، اس کو قبول کر لے یا رب العالمین۔ جن بہنوں کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں یا رب العالمین، آج ان روحوں کو خوش کر دے کہ ان کی بیٹیاں اس عمر میں بھی قرآن والوں کے ساتھ ہیں، اس عمر میں بھی قرآن تھامے ہوئے ہیں یا اللہ، ان کے والدین کو بھی وہ پروٹوکول نصیب کرنا جو قرآن والوں کے والدین کو ہوتا ہے یا اللہ۔ سب کے اٹھے ہاتھ قبول کر لے، جھکی نگاہیں قبول کر لے یا اللہ۔ جو جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہے یا رب العالمین، وہ بھی قبول کر لے یا اللہ۔ یہ بیٹھک، یہ میٹنگ ہماری قبول کر لے اللہ۔ تیرے سے دوبارہ گزارش کرتی ہوں، یہ میری چند افراد قرآن کی، ان کو ایسا قرآن کا علم دے دے کہ دنیا قیامت تک کے لیے ان کی وجہ سے قرآن آگے پھیلتا جائے اللہ۔ ان کو قرآن کی بہترین استاد بنا دینا اور بنات الحسنہ کے لیے دستے بازو بن جائے، قرآن آگے سے آگے پھیلتا جائے یا رب العالمین۔ ان کی خدمات قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كريم. آمین الہی آمین یا رب العالمین.